شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آپ نے سورہ مومنون جو 23 نمبر صورت ہے اس کی شروع کی 11 آیات سماعت فرمائی۔ یہ حکمتاً میں نے آج تلاوت کرائی ہے آپ سے، تو اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان 11 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان ہوئے ہیں۔ مائی عائشہ کے سامنے جب یہ آیتیں آئیں تب انہوں نے یہی بات بتائی، ایک روایت میں ہے کہ حضور کے اخلاق ایسے تھے جو ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ مومنون کی شروع کی جو 11 آیات، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کامیاب ہو گئے اہل ایمان، مطلب ایمان والوں کو اصل کامیابی ملتی ہے جو اپنی نماز میں عزم سکون اختیار کرتے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعتراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اس صورت کے کہ اپنی بیویوں یا باندیوں سے صحبت کریں کہ اس پر وہ قابل ملامت نہیں۔ البتہ جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیما کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی میراث حاصل کریں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 11 آیات ہیں سورہ مومنون کی، آپ لوگ اپنے گھر جا کے ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر جو تھا ان آیات سے ملتا جلتا تھا، اور ان آیات کی روشنی میں ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا کریکٹر کیا واقعی ان آیات سے ملتا جلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، سنتوں پہ چلنے والا کہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، اس کے بعد قرآن کا ترجمہ۔ آج آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ رحمت للعالمین کا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں رحمت للعالمین کہا۔ تو مغرب کے بعد سے کیونکہ 12 ربیع الاول شروع ہو چکا، حالانکہ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے حضور کی پیدائش میں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ پیدائش کا مہینہ یہی ہے، تو ہمیں اختلاف کیا اس میں نہیں پڑھنا۔ ہم نے تو ایک موقع کا فائدہ اٹھانا تھا کہ مل بیٹھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر کریں، بات چیت کریں۔ یہ کوئی سنت رسول نہیں ہے اس طرح سے 12 ربیع الاول کا کوئی پروگرام کرنا، یا صحابہ کی سنت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ ہمیں ایک چانس دے رہا تھا، اگر ہم اسے بہت ضروری سمجھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گا، لیکن ہم نے کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، تو یہ اگر ہم پروگرام میں اللہ اس کے رسول کی بات کریں گے تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ باعث برکت ہوگی اور آخرت میں ہمارے لیے توشہ بن جائے گا، کیونکہ جو اللہ اس کے رسول کی محفلوں کے بارے میں احادیث ملتی ہیں اس سے آپ کو بڑی خوشخبری حاصل ہوں گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس محفل میں اب بھی نہیں ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس محفل میں آئے، اللہ رسول کی بات کرنے اور سننے کا ہمیں شرف حاصل ہوا، کیونکہ یہ تو میں قسم کھائے کہہ سکتا ہوں گارنٹی سے کہ ہماری اس محفل کا ذکر، کیونکہ ہم اللہ رسول کا ذکر یہاں کر رہے ہیں تو اس کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب کچھ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کی باتیں کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کے کہا، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لائے اور کہا کہ میں نے اس لیے تمہیں پوچھا، میں مذاق نہیں کر رہا تھا یا کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ جبرائیل میرے پیچھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ اس ٹائم آسمانوں میں کر رہا ہے، پھر میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے بتایا جبرائیل کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کا ذکر کریں یا سنیں تو انشاءاللہ ہماری اس محفل کی گونج آسمانوں میں ہوگی۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بنا چوائس کے کلمے والے گھر میں پیدا کر دیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بھٹے پہ جو اینٹیں بنتی ہیں وہ کون سی اینٹ لیٹرین میں لگے گی، کون سی اینٹ مسجد میں لگے گی، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے پناہ
بے انتہا عنایت اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ اب میں باقاعدہ پروگرام کی شروعات کروں گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا، اور آپ لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف ایک بار پڑھ لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کی باتیں اس محفل میں ہونی ہیں، اور درود جو ہے وہ ہمارا وابستگی کا بہترین ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کی آیتیں آپ نے سنی، میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات پہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں، سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت ہے، اس میں یہ بات فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا مفہوم یہی ہے آیت کا کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جہاں جہاں جس جس جگہ اللہ رب ہے، اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا، وہاں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین۔ جہاں جہاں اللہ رب ہے، وہاں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے تمام عالموں کے لیے۔ جہاں جہاں مخلوق بستی ہے، 7 آسمانوں کا ذکر ہے قرآن میں، اس کی مثل 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ فرمایا کہ وہاں اللہ کے حکم اترتے ہیں۔ وہ کیسے حکم اترتے ہیں، کیسی وہاں مخلوق بستی ہے، یہ تو راز کھلنے پہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ دھیرے دھیرے جب ترقی ہوگی، ڈسکوری اور ہوگی، تو شاید یہ راز بھی کھل جائیں کہ کتنی زمینیں اور وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کون کون سی مخلوق ہے۔ لیکن جہاں جہاں مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کے لیے اللہ رب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اب ہم رحمت للعالمین کی امت ہے۔ قرآن کی آیت ہے، رحمت للعالمین کہا۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم درود بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے تو آپ یقین کریں ہماری نمازیں، ہمارے درود جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا واسطہ نہیں جوڑیں گے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمارا تعلق نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کے لیے زحمت ہیں، جو آج امت کا حال ہے، تو آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنے درود پڑھ لیں، یہ سب منافقت میں گرتا ہے۔ بنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویے کو اختیار کیا، آپ کا چاہے کیسا ہی بڑھیا حلیہ ہو، آپ کے چاہے کیسی ہی نمازیں ہوں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ میں نہیں آیا تو آپ یقین کریں آپ کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کریکٹر قرآن میں بیان ہوا ہے، عبداللہ بن ابی، آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہو، وہ منافقوں کا سردار کہلاتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، بہترین وضاقتہ تھی، بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اس نے داڑھی، ٹوپی، کپڑے بالکل وہی ہوتے تھے، اور پہلی صف میں بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ اور جب پیارے رسول تشریف لاتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا لوگوں یہ سچے نبی ہیں، ان کی بات سنو۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے پتہ ہے نبی تو سچا ہے مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مطلب یہ جو تجھے سچا نبی بتا رہے ہیں ان کے دل میں نہیں ہے، یہ تجھے سچا نبی مانتے ہو۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھانا ہے تو آپ کو اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ رحمت والا کرنا ہی ہوگا۔ یہ اللہ نے اتنی چھوٹ دی کہ ہمیں یہ مہینہ دوبارہ سے ملا، ورنہ بہت سارے لوگ پچھلی بار اس مہینے میں تھے، اس بار نہیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ مہینہ دیا اور ہمیں بات کہنے اور سننے کا موقع دیا۔ تو اگر اللہ کرے کچھ لوگوں کے یا سب لوگوں کے دل میں بات اتر گئی آج کہ واقعی ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں اور ہمیں رحمت بننا ہے لوگوں کے لیے، تب آپ کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گا، ورنہ آپ پڑھتے رہو نماز عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا، تو کوئی تعلق آپ کا نہیں بڑھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھانا ہے تو آپ کو اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں اور جو ارد گرد کے آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان سے اپنا تعلق بڑھیا بنانا پڑے گا۔ جو جو غلطیاں آپ سے، جن جن کے ساتھ آپ سے زیادتی ہوئی ہیں، ان سب سے معافی مانگنی پڑیں گی، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں انہیں معاف کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ سکھا کے گئے ہیں۔
کس طرح سے ہمیں صبر کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں درگزر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ جو مجھے دے میں اسے، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ ہمیں تو ذرا سا کوئی غلط بات کہتے تو ہم ساری عمر کو اپنے اس رشتہ دار کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اس سے بات نہیں کرتے۔ میرے اپنے قریبی لوگوں میں جانتا ہوں کہ جو آپس میں لڑ مڑ کے عدالتوں تک پہنچ گئے اور صلح کرنے کو تیار ہو، سگے رشتہ دار۔ اتنا تکبر اور اتنی اکڑ ان میں آ چکی۔ آپ کو پتہ ہے تکبر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اگر دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو ہمیں اپنی اکڑ یہی نکالنی ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر ہماری اکڑ نکالے۔ تو آج ہم یہ سوچیں کہ اچانک اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ آ جائیں تو ہمیں انہیں دیکھ کے خوشی ہوگی یا شرمندگی ہوگی؟ اپنے کریکٹر پہ، اپنے موبائل پہ، اپنی کتابوں کی الماری پہ، اپنی جیب پہ، اپنے دسترخوان پہ، اپنی کمائیوں پہ ہم نظر ڈالیں کہ کیا واقعی ہم ان کے امتی کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا واقعی ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث کہ لوگ جو بھی درود پڑھتے ہیں وہ ان کے ماں باپ کے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ درود جو ہے وہ ایک دعا ہے۔ آپ جو درود پڑھتے ہیں اس میں آپ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں اور برکتیں بھیج، سلامتی بھیج۔ ہماری کیا مجال کہ ہم حضور کو دعا دے سکیں، ہم تو اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان پہ رحمت بھیج سکتے ہیں، بلکہ ہم اللہ سے ریکویسٹ۔ لیکن یہ دعا ہے، درود ایک دعا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی تمہیں اگر دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا اسے دو۔ آپ یہ دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ اگر کوئی انہیں دعا دے تو وہ اس سے بہتر دعا دیں یا اس جیسی دعا دے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اگر آپ مستقل درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ درود پیش ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ جا کے کہے نبی سے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے درود بھیجا ہے، اور اس فرشتے کی بات سن کے ایک بار بھی نبی نے آپ کے اوپر درود بھیج دیا تو آپ کی تو بخشش کنفرم ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ پروگرام بنایا ہے تمام لوگوں کی بخشش کا، اور جسے ایک بار نبی کے درود لگ گیا، نبی کی دعا لگ گئی، کیا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ کیا اسے آگ چھو سکتی ہے اگر وہ نبی کے راستے پہ چل رہا ہو؟ آپ خود سوچ کے دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر سے روز اپنے رشتہ داروں میں یا پڑوسیوں میں کبھی کوئی تحفہ، اگلے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کچھ سالن بھیج دیا، کوئی باہر سے آیا آپ مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیا، کوئی تحفہ بھیج دیا، کتنا ہی کنجوس ہو وہ کچھ دنوں کے بعد لازمی آپ کے تحفے کا بدلہ آپ کو دے گا۔ آپ کر کے دیکھ لیں۔ تو جو سخیوں کے سخی ہیں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں دعا دو اور وہ پلٹ کے آپ کو دعا نہ دیں؟ تو ایک بار بھی دعا اگر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلٹ کے لگ گئی تو آپ کے تو مزے آ گئے۔ یہ اللہ کی پروگرامنگ کا حصہ ہے جو اس نے بخشش کے لیے لوگوں کی یہ پروگرام بنایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے ہمیں درود دیا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت میں اس امت کو امت وسط کہا، بیچ کی امت۔ وسط کا ایک میننگ بہترین بھی ہے، بہترین امت۔ سورہ آل عمران میں بھی اسے بہترین امت بتایا اس امت کو، اور اسی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک نبی بھیجا جو تم پہ گواہ ہے، تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ ہے۔ گواہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ گواہ کا کام ہوتا ہے کہ جو دیکھے اور جو سنے اس کی گواہی دے۔ نبیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں جو ہے مردہ نہ کہو، انہیں موت نہیں آتی، یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں روزیاں بھی پہنچتی ہیں۔ وہ کیسی روزی ہے؟ تو متشابہات میں سے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ رب العزت نے ہم پہ گواہ بنا کے بھیجا تو لازمی بات ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، جو اس حدیث سے بھی ثابت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے درود پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ جا کے وہ درود جو ہے پیش کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین کے نام کے ساتھ۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے درود پیش ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ ہیں،
وہ یہ دیکھتے اور سنتے ہیں، گواہ کا کام ہی یہی ہے، قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہ ان کے اوپر بیتتی کیا ہوگی جو ہمارے اعمال دیکھتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے اعمال پہ نظر تو ڈالو، 24 گھنٹے کے 5 منٹ میں فلم کی طرح چل جاتی ہے کہ کتنا ہم نے جھوٹ بولا، کتنا دھوکہ دیا، کتنی بد نظری کی، کتنی حرام کمائی کی، کتنا لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کی، کتنا لوگوں کا دل دکھایا، کتنا لوگوں کا دل توڑا۔ اگر یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش ہوتی ہیں اس حدیث کی روح سے، حالانکہ لوگ اسے حدیث و ضعیف کہتے ہیں، تو کیا بیتتی ہوگی کہ جس نبی نے اپنی 63 سال کی زندگی میں 1 منٹ چین کا نہیں کاٹا اور امت کرتے رہے، راتوں کو تڑپتے رہے، اس نبی کی امت کا یہ حال کہ اس میں چور، زانی، بد نظر، بد دیانت، جھوٹے، وعدہ خلاف۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہر نبی اللہ کا نمائندہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی سارے گناہوں کی پوٹلی لے کے پہنچے، حرام کاموں کی، بڑے گناہوں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کر دے۔ آپ کے چھوٹے موٹے گناہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے اگر آپ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن جو حرام کام آپ کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی آپ کو بخشوا دے، کیونکہ نبی نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا، اور وہ اللہ ہی کی بات کرے گا۔ آیت الکرسی آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی وہاں کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا، اور وہ سب کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے وہ آیت۔ تو اور خود احادیث میں یہ بات ثابت ہے، روایتوں میں، کہ نبی نے اپنے خاندان والوں کو، اپنی پھپھی صفیہ کو، اپنے چچا عباس کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ بات کہی کہ ایسا نہ ہو قریش کے لوگوں کہ لوگ اپنے اچھے اعمال لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں اور تمہارے ہاتھ خالی ہوں، میں وہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ ان اپنے خاندان والوں کے ذریعے، حالانکہ وہ تو بخشے آئے ہیں، ان کے ذریعے ہم لوگوں کو اشارہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس بنا پہ بیٹھے رہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کرا دیں گے، شفاعت کر دیں گے، اور ہم اعمال سے دور رہیں۔ اعمال کے بعد بھی ہمیں ڈر ہونا چاہیے، جو صحابہ کرام کو ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ اعمال قبول ہو رہے نہیں ہو رہے۔ اصل میں اللہ جو ہے وہ بالکل بے پرواہ ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادات کی، ہماری تسبیحات کی، ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کو، ہمارے سجدوں کو، ہماری تسبیحات کو اس کی ضرورت ہے، اس کی قبولیت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کرنے کے بعد بھی آپ ایک تو ان اعمال پہ نظر رکھیں کہ وہ آپ نے کس نیت سے کی ہے، کیونکہ بنا اخلاص کے کوئی بھی اعمال جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ بڑے سے بڑا عمل آپ کر لیں، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو پہاڑوں کے برابر بھی عمل آپ کا جو ہے وہ منہ پہ دے کے مار دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا اور اس میں اخلاص ہوا، جیسے صحابہ اکرام کا معاملہ تھا، تو وہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا جائے گا۔ آج جو ہم میں اور صحابہ کے ایمان میں فرق نظر آتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ فرض تھوڑی ہے کوئی، یہ تو سنت ہے، مطلب حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کا کام یہ تھا کہ وہ یہ کہہ کے ان کاموں کو کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، ہم کس طرح چھوڑ دیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ سورہ حشر کی 7 نمبر آیت آپ پڑھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دیں اس لے لیں، جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ تو اگر ہم واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں اور واقعی ہم ان کی بتائی ہوئی نمازیں، ان کے اوپر درود بھیجنے والے ہیں، تو اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، ان کا چلنا پھرنا، حلیہ، ان کا رویہ، ان کا صبر، ان کا درگزر، ان کا معاف کر دینا، وہ سب اگر ہم اپنی زندگی میں اتاریں گے تب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بہت مشہور بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شکر گزار تھے۔ ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ جب حضرت عائشہ نے رات میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے کھڑے کھڑے عبادت میں، تو انہوں نے کہا ان سے یہ بات کہ حضور آپ تو بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کو تو اللہ نے بخشش کا
پروانہ دے دیا، تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو ان کا جواب سب کو معلوم ہے، بہت مشہور جواب ہے کہ عائشہ تو چاہتی ہے کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچ کے دیکھنا کہ آپ کبھی رات میں اٹھے، آپ نے اپنے ماں باپ پہ نظر ڈالی کہ ان کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے کپڑے، ہماری صحت، ہمارا ناشتہ، ہمارا کھانا، ہمارا پینا یہ سب ہوا؟ ان پہ کبھی پیار کی نظر ڈالی ہو، ان شکر گزاری کی نظر ڈالی ہو؟ ایک بہت حدیث مشہور سنا دوں آپ کو، نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بالکل جب وصال مبارک کا ٹائم تھا، صحابہ اکٹھے تھے، یہ فرما کے گئے کہ میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے بیچ میں یہ بات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو عورتیں ہیں، جو غلام ہیں، ان کا خیال رکھنا، یہ کمزور ہیں، انہیں تم نے اللہ کے نام پہ حلال کیا ہے بیویوں کو۔ تو عورت چاہے بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، نبی بہت توقیر کیا کرتے تھے۔ اور آخری وقت میں کہنے کا مطلب تو یہی تھا کہ دل میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی۔ اور آپ یقین کریں، نبی کے بعد سب سے زیادہ ظلم جو شروع ہوا وہ عورتوں اور غلاموں پہ ہی ہوا۔ آج غلام تو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ملازم ہیں ان کی چھٹیاں کاٹ لینا، ان کی مجبوریاں نہ سمجھنا، ان کی جتنی محنت ہے اتنے پیسے نہ دینا، انہیں وقت پہ پیسے کھانا نہ دینا، جو گھر میں کام کرنے والی بچیاں ہیں ان پہ غلط نظر رکھنا، انہیں اپنی بیٹیاں نہ سمجھنا، سالہ سال ان سے کام کراتے رہنا، اس چکر میں ان کی شادی نہ ہونے دینا۔ جو ہماری دکانوں پہ ملازم ہیں ان لوگوں کی محنت اگر دیکھ رہے ہم کہ 10 روپے کی محنت ہے، کوشش یہ کرنا کہ انہیں 8 دے دیں، 7 دے دیں، چاہے وہ مزدور ہوں چاہے وہ ہمارے ملازم ہوں۔ یہ سب ظلم ہے، بات بات پہ ان پہ ہاتھ اٹھا دینا، یہ کمزور طبقہ ہے معاشرے کا۔ ایسے ہی عورتوں کا آپ دیکھو، میرے پاس تو روز کیس آتے ہیں، کیا حشر کر رکھا عورتوں کا، جانوروں کی طرح مارتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ایسا نہ ہو میرے بعد کہ تم عورتوں کے ساتھ دن میں مار پیٹ کرو اور رات میں ان کے ساتھ خلوت کرو۔ اور یہی حال ہے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں اور رات میں ان کے ساتھ خلوت کرتے ہیں۔ یہ یہاں مظلوم ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہاں انہیں اللہ رب العزت طاقت دے گا اور آپ لوگ وہاں مظلوم ہوں گے، ہم لوگ مظلوم ہوں گے۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے آپ لوگ آج سے اپنا رویہ بالکل چینج کر دیں اپنی عورتوں کے ساتھ۔ جو لوگ پہلے سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ پہلے سے ان کی عزت کرتے ہیں، وہ مبارکباد میں مستحق ہیں، لیکن ہم لوگوں میں جو لوگ اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ بیٹیوں کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ بہنیں جو ہیں وہ 40 50 سال کی ہو گئی اور ان کے رشتے نہیں آتے، تو بھائی اور باپ یہ کہتے ہیں ان سے کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ ہی جاؤ۔ آپ یقین کرو کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں رو کے نہ جاتا ہوں اپنے مرکز سے۔ ایسے ایسے اس معاشرے میں ہماری بہنوں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں، ماؤں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ بیٹوں کا معاملہ بہت بڑھیا اور بیٹوں کو بہت زیادہ عزت اور توقیر اور ان کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، اور بیٹیوں کو حقیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور یہ کہنے لگے کہ میں آج آپ کو چومتے ہوئے دیکھا، بچوں کو، حسن اور حسین کو چومتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تیرے دل میں رحمت ہی نہیں ڈالی، اور اسے کل خیر سے دور کر دیا اللہ نے جس کے دل میں رحمت نہ ہو۔ بچوں سے شفقت، بچوں کی محبت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بیوی کو کوئی تانا نہیں دیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پیالے میں ہونٹ لگا کے پانی پیتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہونٹ لگاتے تھے۔ ایک بار نبی نے ایسی بات کہی ہے کہ آپ لوگ سنیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے دبتے ہیں۔ یہ نبی کی بات سنا رہا میں آپ کو۔ ایک بار اور فرمایا تم میں بدترین ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو دباتے ہیں۔ اپنے کریکٹر پہ نظر ڈال لیں کہ ہم اپنی بیویوں سے دب رہے ہیں، دبا رہے ہیں، تو بیویوں سے دبنا بھی سنت ہے۔ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، خاص طور سے اپنی بیویوں میں،
اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. یہ باتیں ایسے ہی نہیں کہہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے اپنے گھروں پہ سب نظر ڈالیں، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنے اپنے حالات، اپنے اپنے معاملات کے حساب سے. آپ صبح کو جب جاتے ہیں دکان یا آفس یا اپنے کام پہ یا مزدوری پہ، آپ کس طرح کا بستر چھوڑ کے جاتے ہیں، کیسے میلے کپڑے چھوڑ کے جاتے ہیں، کیسا آپ کا تکیہ ہوتا ہے، کیسے آپ کے جھوٹے برتن ہوتے ہیں، کیسے آپ کے گھر کے کوڑے کا حل ہوتا ہے. کیا یہ سب کام آپ کرتے ہیں یا آپ کے پیچھے آپ کی بیوی، آپ کا بستر کی چادر سجی ہوئی، آپ کا تکیہ سجا ہوا، آپ کے کپڑے پریس ہوئے ہوئے دھلے ہوئے، آپ کے بچے تیار ہوئے ہوئے، آپ کا کھانا ریڈی، آپ کے برتن دھلے ہوئے، آپ کے مزاج کے حساب سے کھانا بنا ہوا. آپ ایمانداری سے سوچ کے دیکھنا کہ کیا ہم واقعی ان کا احسان مانتے ہیں جتنا ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. نبی نے یہی فرمایا کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا. ایک اور بات بھی ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. قرآن نے کہا، ایک جگہ تو کہا تمام انسان بھائی بھائی ہیں، ایک جگہ کہا تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور 6 حق بیان کیے ہیں حدیث میں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان. یہ جتنی بھی ہماری بیویاں ہیں نکاح سے پہلے ہماری بہنیں ہی تھیں، اسلامی بہنیں. اور یہ حق ہے کہ وہ ہمارے مطلب ایک حساب سے اسلام کے حساب سے وہ مومنہ تو ہیں ہی. تو جو 6 حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جس پہ میں نے پورا پروگرام ایک دن آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا، کیا وہ حق ان کے نہیں ہیں ہمارے اوپر؟ ایک مومنہ کا حق، ایک مومن کے اوپر جو 6 حق بیان کیے کہ اس کی خیر خواہی چاہنا، اس کی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کی دعوت کرنا، دعوت کرے تو اس میں جانا، اس کے سلام کا جواب دینا، اور اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا. یہ ساری وہ 6 حق ہیں جو میں نے بیان کیے تھے ایک بار. کیا واقعی آپ اپنی بیویوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چولہا جلا رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے لکڑی پکڑا رہے ہیں. ایک ازواج مطہرات میں تھوڑی سی بحث ہوئی کسی بات پہ، انہوں نے حلوہ بھیجا تھا، تو جن کے گھر باری تھی انہوں نے غصے میں آگے تیش میں وہ حلوے کی کٹوری پھینک دی. کانچی کٹوری تھی وہ ٹوٹ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. ہم جیسا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا. میں بڑے بڑے دینداروں کی بات کر رہا ہوں، چہرہ سرخ ہوتا ہے گھر میں گھستے ہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا آپ کو. اس کٹوری کے سارے ٹکڑے چنے اور اس حلوے کو صاف کیا اور اسے ڈسٹ بن میں ڈالا، جو بھی اس ٹائم کا ڈسٹ بن ہوگا، اور پھر فریش کٹوری اسی ساتھ کی، کیونکہ سب کے لیے برابر سامان آتا تھا، اور وہ اس خادمہ کو دی کہ کٹوری خالی کٹوری، مطلب یہ ثابت کر دے کہ وہاں قبول کر لیا یہ حلوہ. اس طرح جھگڑا ختم کیا. تو نبی کی سنت ہے جھگڑا ختم کرنا ہے. نبی کی سنت لوگوں میں آپس میں محبتیں بانٹنا ہے. نبی کی سنت لوگوں میں رشتے بحال کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اپنے کتنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، کتنے رشتہ داروں سے ہمیں ملے ہوئے کتنے دن ہو گئے. ہم نے اپنی بیوی سے ہنس کے کب بات کی تھی، کب اسے گلے لگایا تھا، کب اسے چوما تھا، کب اسے مطلب ویسے میں سیکس کی بات نہیں کر رہا، میں محبت اور گرویدہ ہونے کی بات کر رہا کہ آپ احسان مان کے کبھی آپ نے سوتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا کہ وہ بیوی ہے جو میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے گندے کپڑے آپ گندگی نہیں چھو سکتے، وہ آپ کی گندگی دھوتی ہے. آپ اپنے بچوں کا حال دیکھو کہ کس طرح سے وہ انہیں پالتی ہے. جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے، آپ تو سو جاتے ہو کروٹ لے کے، وہ ساری ساری رات جاگتی ہے. جتنے آپ یقین کریں ماں کی اہمیت ہی جب پتہ لگتی ہے جب ہم اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں نے اس طرح سے بھگتا ہوگا ہمیں، کس طرح 9 مہینے اس کی حال رہتی ہے کہ اس کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، اس سے پیڑیاں نہیں چڑھی جاتی ہیں، اس سے الٹیاں آتی ہیں، اس سے کھانا نہیں کھایا جاتا. یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی بیویوں کو دیکھتی ہیں تب ہمیں اپنی ماں یاد آتی ہیں. کبھی آپ نے رات کے بیچ میں اٹھ کے اپنی ماں کے پیر چومے؟ کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ پسینے بہا بہا کے اس نے اب ہمارا بزنس سیٹ کرایا کہ ساری ساری رات جا کے لوگوں کی باتیں سن کے، رشتہ داروں کے تانے سن کے کہ یہاں تک ہمیں لے کے آیا؟ سختی ہوتی ہے باپ میں. باپ ایکسپریسو نہیں ہوتا، ظاہر نہیں کر پاتا. ماں تو ظاہر کر دیتی ہے میرا لال میرا پتر کہہ کے، چپٹا بھی لیتی ہے، چوم بھی لیتی ہے. لیکن باپ میں تھوڑی سی اللہ نے ایسی سختی رکھی ہے جس سے، کیونکہ اسے قوام کہا، حاکم کہا قرآن میں، کہ اسے روب میں اپنے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے. لیکن
اندر کا دل کبھی باپ کا آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچنا کیا دل ہوتا ہے. تو وہی دل آپ کے باپ کا بھی تھا کہ جیب میں 5 روپے اور آپ نے 50 روپے کی چاکلیٹ مانگ لی تو بے چین ہو جاتا تھا کہ میں کسی طرح اپنے بچے کو 50 کی چاکلیٹ دلا دوں, اور دلوا بھی دیتا تھا. میرے اپنے ساتھ یہ ہوا ہے. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے والد نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. تو ہم اگر چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ لوگ ہمیں کس طرح سے, مطلب اب ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیلنگ چل رہی ہے, تو کیا واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کی صورت آج ٹھیک ہے؟ کیا ہم واقعی مخلص ہیں؟ کیا ہم نبی کی سنتوں پہ صحیح طرح چلنے والے ہیں؟ کیا واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی کریکٹر دے کے گئے تھے؟ ہم اگر اپنا کریکٹر دیکھیں کہ ہم کس کریکٹر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اتنا حق ہے ان کا ہمارے اوپر. قرآن یہ کہتا ہے کہ نبیوں کا حق تمہاری جانوں سے تمہارے اوپر زیادہ ہے. قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ عزیز کیا ہے, تو حضور آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں میری جان کے علاوہ. تو حضور نے کہا بات نہیں بنی. پھر انہوں نے تھوڑا سا نیچے گردن کی, آنکھیں بند کی, اور اس کے بعد آنکھیں کھولی کیونکہ سچے لوگ تھے. پھر کہا کہ حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تب حضور نے کہا کہ اب بات بنی عمر. تو نبی کا حق ہمارے اوپر ہماری جانوں سے زیادہ ہے. اتنا درود شریف آپ کو بھیجنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ کا واسطہ ان سے بنا رہے, آپ ان سے وابستہ رہیں. دیکھو عربی میں اللہ رب العزت نے, اس میں پنجابی میں ایک جملہ ہے کہ رانجھا رانجھا کرتے کرتے میں خود رانجھا ہوئی. آپ اتنا درود شریف پڑھو, اتنی سنتوں پہ عمل کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ میں حضور کا عکس نظر آنے لگے. آپ کا کریکٹر, آپ کی باتیں, آپ کا حلیہ, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, آپ کا مسکرانا, سب جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے لگنا چاہیے کہ جب امتی ایسا ہے تو نبی بھی کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اشارے یہ دیے ہیں کہ نبی میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ تاکہ لوگ تجھے دیکھ کے مجھے یاد کریں. تو اب آپ لوگ اس امت کو امت وسط کہا, بہترین امت, بیچ کی امت. تو آپ بہترین امت تب بنیں گے جب آپ کو دیکھ کے نبی یاد آئیں لوگوں کو. تو وہ آپ کے کریکٹر سے ہوگا. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک اہل بیت میں امام ہوئے ہیں. اس میں حضرت علی کے نواسوں میں نام آتا ہے ان کا. تو ان کے پاس ایک صاحب آئے کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت چاہیے آپ. مطلب وہ انہیں استاد مانتے ہوں گے یا پیر مانتے ہوں گے اپنا. تو انہوں نے کہا اجازت ہے مگر زبان نہیں کھولنی. چارہ اشارہ دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اجازت دے دی تبلیغ کی مگر خاموش تبلیغ کرنی ہے. آپ کے کریکٹر سے تبلیغ ہونی چاہیے, زبان نہیں چلانی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھو کہ ان کی جو زندگی تھی, آپ ان کے پورے ہفتے کی زندگی دیکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف آدھے گھنٹے کا خطبہ تھا, خود جمعے کا خطبہ. باقی کبھی نہیں بولتے تھے, بہت کم بولتے تھے. کسی نے سوال کیا تو جواب دیتے تھے. آپ کے پاس جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو ملتی ہیں, پورا ایک بھرا پڑا ہے جنگل حدیثوں سے, وہ سب سوالوں کے جواب ہیں لوگوں کے. آپ اٹھا کے دیکھ لینا چاہیں. خطبے یا تو کسی نکاح میں خطبہ دیا کرتے تھے اور یا پھر جمعے کا خطبہ ہوتا تھا آدھے گھنٹے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہفتے میں 6 دن 23.5 گھنٹے خاموش تبلیغ کیا کرتے تھے, اپنے کریکٹر سے, اپنے کردار سے, اپنے رویے سے. صرف آدھے گھنٹے بات کرتے تھے. اور ہم تو آج دیکھ رہے ہیں کہ سوائے بات کے اور کچھ بھی نہیں. تقریریں بے انتہا, عمل غائب. اور امت کا حال آپ دیکھ لو. عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج امت کتنی پستی میں ہے. ہم اپنا عمل دیکھیں نا, آپ اپنی نمازوں میں دیکھو نا. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں دوسرے کی بات ہی نہیں کرتا. آپ یقین کریں اتنی عمر ہو گئی, آج بھی ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ سلام پھیرتے ہوئے یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں تھے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات. مطلب کیا اندر حال ہے ہمارا, کیا غفلت ہے کہ ہمارے لیے دنیا سب کچھ ہے. ہم اتنے مشغول ہو جاتے ہیں نماز میں بھی, جہاں ہم اللہ کے آگے حاضر ہیں, جبکہ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ادب کے ساتھ اور
بہت ہی توجہ والی نمازیں پڑھو، خشوع اور خضوع والی نمازیں. صحابہ اکرام کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے میجر آپریشن ہو گئے، انہوں نے نیت باندھی اور ان کے کوئی تیر لگا ہوا ہوا، کوئی بھالا لگا ہوا تو اس بیچ میں نکالا جاتا تھا. میجر آپریشن صحابہ اکرام کے ہوئے ہیں اس حالت میں، نماز کی حالت میں. ہم تو نمازیں ہی نہیں پڑھتے، بل تو جو پڑھتے ہیں اس میں نمازوں کا حال یہ ہے کہ 4 وقتی نمازیں پڑھتے ہیں. زیادہ تر امت کا حال یہ بتا رہا ہوں. اور جو 4 وقتی بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر ایسی ہیں جیسی میں بتا رہا ہوں. غفلت کی نمازیں. قرآن میں اللہ نے سورہ معون ہے اس میں کہا کہ یہ جو فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ان کی نمازیں اللہ تک نہیں پہنچیں گی. نبی نے فرمایا کہ بہت ساری نمازیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے منہ پہ دے کے ماری جائیں گی. ہو سکتا ہے اس میں ادھوری نمازیں ہوں، ہو سکتا ہے اس میں غفلت کی نمازیں ہوں، ہو سکتا ہے اس میں جو ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ یہ کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم تو ذرا سی بات پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت کے تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عبداللہ بن ابی، اس کی کوئی نماز فوت نہیں ہوتی تھی، باجماعت پڑھتا تھا اور نبی کے بالکل پیچھے، کیونکہ وہاں تو نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا جاتا. نبی نے خود فرمایا ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم ایمان میں ہیں یا کفر میں ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی بے نمازی کی حالت میں ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کس طرح سے ہماری بخشش ہوگی؟ کہیں اللہ کفر کی حالت میں نہ لکھ لے. بھائی آپ یہ دیکھو، اگر آپ کم سے کم حاضری دے رہے، آپ اگر غفلتی کی پڑھ رہے تو کوئی نہ کوئی وقت تو ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کی نمازیں خشوع خضوع والی ہو جائیں گی. لیکن جب آپ حاضر ہی نہیں ہوں گے، آپ مسجد ہی نہیں پہنچ رہے، تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو یہ تو چانس ہی ختم ہو گیا. میں نے شاید ایک بار آپ کو مثال دی تھی کہ اگر کوئی بچہ کلاس میں کم سے کم آتا رہے، اس کی ڈیوٹی پوری رہے، اس کی اٹینڈنس پوری ہو، تو اسے ایگزام میں بیٹھنے دیا جائے گا. جس کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی اسے تو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا. اور ایگزام میں بیٹھنے کے بعد بھی جب ٹیچر اس کی کاپی دیکھے گا، ایگزامنر وہ سوچے گا کہ یہ کم سے کم کلاس میں تو آتا رہا، بچہ کمزور ہے، اسے کم سے کم میں پاسنگ مارکس تو دے ہی دوں. آپ یقین کریں اگر آپ کو اس زندگی میں پاسنگ مارکس بھی مل گئے نا 5 نمازوں کے حوالے سے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے 33%. لیکن اگر آپ کی اٹینڈنس ہی پوری نہیں ہے اور آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا. ایک بزرگ کے پاس ایک لڑکا پہنچا کہ حضرت میرا نمازوں میں دل نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ کہنے لگے نماز چھوڑتے تو نہیں آپ کہ نہ جی پڑھتا تو. کہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. کہنے لگے اصل نمازی تو ہی ہے، جنہیں مزہ آتا ہے، جن کا دل لگتا ہے وہ تو مزے کے لیے پڑھ رہے. تیرا دل نہیں لگتا تو پھر بھی نماز پڑھ رہا، تو اللہ کے لیے پڑھ رہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے ہم میں جو لوگ جن کو نمازوں کا دل نہیں چاہتا وہ بے دلی پڑھ دیں، وہ کم سے کم شروعات کر دیں، 5 نمازیں پڑھ دیں. میں تو بہت آسان نماز بتاتا ہوں جس سے کہ آپ نمازوں کی طرف آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں کہ آپ نماز شروع کر دیں، فرض شروع کر دیں. دیکھیے جماعت سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں 26 گنا زیادہ ثواب حدیثوں سے ملتا ہے. لیکن کم سے کم چھوڑنے کے گناہ سے تو بچیں. اگر آپ نہیں مسجد جا پا رہے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ نماز تو پڑھ دیں، آپ فرض پڑھ دیں، شروعات تو کر دیں. حالانکہ آپ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں سنتیں چھوڑ کے، لیکن وہ بہت بڑا نقصان ہے جو آپ نماز چھوڑ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جس پہ ہم بات کرنے بیٹھے، اس سیرت کا بڑا پہلو ہے کہ نبی کی کبھی نماز نہیں گئی. جب آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن پہلے کی بات ہے، بہت انتہا حالت خراب ہو گئی، کھڑا بھی نہیں ہو جاتا تھا، تو نبی بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے. ذرا سی کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. لیکن آپ یقین کریں کوئی نماز نہیں چھوٹی نبی. ہمیں تو ذرا سی چھینک آ جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے. کیا واقعی ہم نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بڑی سنتوں میں گنتے ہیں جو اس کا حق ہے؟ آپ اپنی نمازوں پہ دھیان دیں. دوسرے، اس امت کی پستی کی ایک اور بہت بڑی وجہ اس ٹائم سود میں ملوث ہونا. پوری امت کا حال یہ ہے، میں 90% کیا 95% کہتا ہوں لوگوں کو
کہ لوگ ملوث ہیں سود کے کاموں میں، یا تو موٹر سائیکل فائننس کرائی ہوئی ہے، یا ہوم لون، یا ایجوکیشن لون، یا وہ جو کرائی جاتی ہے لیمٹ، یا بولی کی کمیٹی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یا وہ پھیری والے آتے ہیں 20,000 روپے دیتے ہیں عورتوں کو اور اس میں قسطیں لیتے ہیں پیسے بڑھا کے، یہ سارے گناہ کے کام ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں ملوث ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام پیسے لیتے تھے، ادھار، غریب لوگ تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ رکھی ہوئی تھی گروی، لیکن گروی رکھ کے کبھی بیاج پہ پیسے نہیں لیے، بھوکے مر گئے، بیاج پہ پیسے نہیں لیے۔ میرے پاس آنے والے کہتے ہیں جی مجبور تھے، کیا مجبوری یار، معاشرے میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام دیا، ہمیں زکوٰۃ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے رشتہ دار یہ کہیں گے یار یہ زکوٰۃ مانگ رہا ہے، اللہ سے شرم نہیں آتی کہ ہم اللہ کے قرآن کی 279 نمبر آیت سورہ بقرہ کی کہ جو سود کا کام نہ چھوڑے وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اللہ سے شرم نہیں آتی۔ نبی نے فرمایا جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہوگا ہی، لوگ بھی لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے گا، اللہ تو خوش ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا۔ تو ہم اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں کسی بھی قیمت پہ لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ دوسری چیز ہے بھیک حالانکہ پسند نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں اگر آپ اس بیاج سے بچ کے بھیک مانگ لیتے ہیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ بچ جاؤ گے۔ بھیک بھی جائز ہے، زکوٰۃ بھی جائز ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جہاں اللہ کے حکم ہو وہاں ہم نے کسی مخلوق کی نہیں مانگنی، یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں اللہ کے احکام بیان ہو رہے ہوں وہاں کسی بھی قیمت پہ کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا۔ آپ کے باپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، یا آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی بیوی کہتی ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، تو آپ نے ان کا حکم نہیں ماننا، چاہے آپ کو طلاق دینی پڑے، چاہے اپنے باپ کو چھوڑنا پڑے۔ پیار سے سمجھائیں، نہیں مانتے بالکل انہیں چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اپنے باپ کو سمجھایا، نہیں ماننا چھوڑ کے چل دیے، ہجرت کر لی، لیکن اللہ کے حکم ضرور ماننے ہیں۔ بیاج کے معاملے میں بھی آپ کو اللہ کا حکم ضرور ماننا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں گی۔ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ میری مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں گرتا۔ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل کے اور اللہ پہ توکل کریں تو آپ کو بے گمان راستوں سے اللہ روزی دے گا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ حج میں یہ بات کہی ہے کہ جو میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں میں انہیں بے گمان راستوں سے روزی دیتا ہوں، اور ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ آپ کر کے تو دیکھیں توکل، ہمارا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اپنے ایم پی صاحب پہ، اپنے انسپیکٹر صاحب پہ، اپنے ایس پی صاحب پہ۔ سب سے بعد میں اللہ یاد آتا ہے، جب ہمارا بالکل کام نہیں بنتا تب ہم نفل پڑھتے۔ آپ پہلے نفل پڑھ کے تو دیکھو، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے تو دیکھو، اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ نبی کی سنت پہ، نبی کی سنت ہے راتوں میں گڑ گڑانا، ذرا ذرا سی حاجتوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل باندھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا بھی حال یہی تھا۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں آتا کہ نبی کی یہ سنت ہے۔ تو صرف داڑھی ٹوپی سنت نہیں ہے، حضور کا رویہ، حضور کی نمازیں۔ نبی نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے نماز پڑھو۔ کوئی یہ تھوڑی کہا کہ صرف فرض نمازیں، حضور نے بارش کی نمازیں پڑھی، حضور نے قحط کی نمازیں پڑھی، حضور نے حاجات کی نمازیں پڑھی، حضور نے کوئی مصیبت آ گئی اس کی نماز پڑھی، حضور نے عیدین کی نمازیں پڑھی۔ کتنی نفل نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہی تو فرمایا کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ تو جو نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، ہمارے اوپر جب جب حالات آئیں تو ہمیں وہ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اور ایک اور خوشخبری دی اللہ نے قرآن میں کہ میں دنوں کو تم میں پھیرتا رہتا ہوں۔ آپ کے اگر برے دن آ گئے تو آپ اپنے اچھا دن یاد کرو، اور پھر یہ سوچا کرو کہ جب وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہے گے۔ جب قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں گرتا۔ آپ لوگوں پہ چند آزمائشیں ضرور آتی ہیں پوری زندگی میں۔ اللہ نے قرآن میں کہی ہے یہ بات کہ میں دیکھوں گا تم نے کیا آگے رکھا اور کیا پیچھے رکھا، کیا پیچھے چھوڑا۔ تو ان آزمائشوں میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم نظر ڈالیں گے تو آپ یقین کریں ہمارے لیے آسان ہو جائے گا سیرت پہ چلنا، کیونکہ نبی ہمیں ایک ایک چیز سکھا کے گئے ہیں
یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ بھی سکھا کے گئے. آپ کا اپنی بیویوں سے کیسا تعلق ہو، آپ کا اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، ہر طریقے کا تعلق ہمیں سمجھا کے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ اس میں نبی کا رویہ کیا تھا، اس میں نبی کی سنت کیا ہے، تو آپ کے لیے نبی کے طریقے پہ چلنا بہت آسان ہو جائے. آپ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ نے اپنی شروع میں دقت آئے گی، اگر آپ نے اپنی زندگی کے روٹین میں یہ باتیں لے لی کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں نبی نے کس طرح کیا، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی فنکشن آئے، کوئی بھی آپ کا معاملہ ہو، تو آپ نبی کی اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے نبی کی سیرت کو. میں ایک آپ کو بتاؤں، بہت آسان کتابیں نبی کی زندگی پہ آئی ہوئی ہیں، اور آپ اگر اپنی زبان میں جو بھی آپ زبان جانتے ہو، ہندی، اردو، انگلش، اس میں نبی کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کے لیے نبی کا مزاج سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر آپ کو زندگی گزارنے میں بڑی آسانی ہوگی. سیرت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم صرف سیرت پہ باتیں کریں. سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیرت پہ عمل کریں. جس طرح نبی کم بولتے، کم کھاتے، کم سوتے تھے، اسی طرح سے ہم اگر اس معاملے میں میانہ روی اختیار کریں ہر چیز میں. نبی کی سنت میانہ روی ہے. نبی کی سنت غصہ پینا ہے. آج تو ہمیں ذرا سا کوئی کچھ دے تو ہم غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں. غصہ آنا فرعون کی سنت ہے، غصہ آنا نبی کی بھی سنت ہے، لیکن کرنا فرعون کی سنت ہے، پینا نبی کی سنت ہے. اور ایک بار نبی نے فرمایا کہ جو جس کی سنت پہ ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا. اب جتنے غصہ کرنے والے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ فرعون کے ساتھ اٹھیں گے، اور غصہ پینے والے سارے نبی کے ساتھ. تو اس لیے میرے بھائیوں، غصے کو یہاں ختم کر دیں. جب اللہ اکڑ نکالتا ہے تو اپنے حساب سے نکالتا ہے، اپنی اکڑ کو یہاں ختم کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا شروع کریں. بڑی سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں زندہ کرنا شروع کریں. آپ یقین کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف آپ ہی لوگ بسے ہوئے تھے. امت کرتے ہوئے زندگی گزری، آپ امت تو ہیں. پوری زندگی آپ دیکھیں تو آپ تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ امت کرتے ہوئے گزری. وصال مبارک کے ٹائم بھی جب ملک الموت نے روح قبض کرنی چاہی تو جو تکلیف ہوئی تو پوچھا کہ میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی؟ کہ نہیں حضور، اس سے زیادہ ہوگی. آپ کو تو اللہ کے حکم سے بہت تھوڑی سی تکلیف دی جاتی. نبی تڑپ گیا کہ میری امت کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی. مطلب اس ٹائم آپ یہ دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پنڈلیوں پہ پنڈلیاں لپٹ جاتی ہیں، اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آ جائے کہ میری زندگی بچ جائے، یہ تکلیف میری ختم ہو جائے. وہاں نبی کو اپنی امت یاد آ رہی. کیا ہمیں بھی نبی یاد آتے ہیں؟ کیا جب ہم بد نظری کرتے ہیں یا ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں لوگوں کو، یا لوگوں کے اوپر تیوریاں چڑھاتے ہیں، یا کسی مزدور کے ریبٹ مارتے ہیں، جب اپنے ملازم کی تنخواہ روکتے ہیں، یا جب ہم اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا ہم اپنی بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق نہیں دیتے، کیا نبی یاد آتے ہیں؟ جس نبی کو ہمیشہ اپنی امت یاد رہی، اس کی امت کا یہ حال. تو اس لیے اگر واقعی نبی کی محبت ہے تو جو بوجھ اور توق نبی اتار کے گئے ہیں انہیں پھر نہیں لانا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمہارے بوجھ اور توق اتارنے آئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں ہمیں حکم دیا، آخری خطبے میں دین مکمل ہوا. سورہ مائدہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں ان میں اللہ نے کہا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا. اس کے بعد جو چیزیں جوڑی جاتی ہیں، یہ آپ یقین کریں جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا. بیٹھنا کیونکہ اللہ رسول کی باتیں ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر ہم بدعت بنا لیں گے، ضروری سمجھ لیں گے، جیسے آج عید میلاد النبی میں سنتا ہوں، ایک نئی عید. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے کہ صرف 2 عید ہیں اسلام میں، تو اس کے بعد ہماری مجال کیا کہ ہم تیسری عید بنا لیں. حدیثوں میں آیا کہ جمعے کے دن کو عید کہا اشارتاً، وہ بھی تمثیلی عید، جمعے کے دن کو. باقی تو اور کسی عید کا ذکر نہیں ہے اسلام میں. تو ہم اسے عید کے طور پہ نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، یہ ولادت کا مہینہ ہے. ہم یہ طے کریں کہ جو آج دن شروع ہوا کل تک چلے گا، کہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ رحمت کا کام کریں گے. اس دن کو ہم یوم رحمت بنا لیں گے اپنے لیے، رحمت کا دن. اس دن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو لوگوں کے لیے رحمت ہے، اس دن کے طور پہ حضور کی سنت یہ ہے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے. تو جن لوگوں کی ہمت ہو کل کو روزہ رکھیں، غریبوں میں کھانے بانٹیں، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ضرور کریں گے. اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے
کہ کل کو آج ہم طے کریں گے رات میں کہ ہم نے آج اپنے دل کدورت سے دور کرنے ہیں، اپنے تمام رشتہ داروں کو معاف کرنا ہے اور کل کو ان کے گلے لگنا ہے۔ اس سے بڑی عمل آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، خاص طور سے رحمی رشتوں۔ تو اگر آپ رشتے جوڑنے کے لیے یہاں سے اٹھ گئے نا آج ان باتوں کو سن کے، تو آپ نبی کی بڑی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشتے جڑوانے کے لیے آئے تھے لوگوں کے، لیکن ہم رشتے توڑنے والے بنے ہوئے ہیں۔ تو آج اگر آپ نے طے کر لیا ان باتوں کو سن کے کہ نبی کی بڑی سنتوں میں ہے رشتے جڑوانا، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں تو آپ معافی مانگ لیں۔ آپ یقین کریں اگر اس معافی سے آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے نا، تو نبی کی ایک بہت خوبصورت حدیث سن لیں کہ جسے ان رشتوں کو جوڑنے میں بے عزتی محسوس ہو تو وہ اپنی عزتیں میرے سے آخرت میں لے لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو کہ ہم آج سب کو معاف کر کے سوئیں، اور صبح کو جو ہماری صبح ہو اس میں ہمارے دل میں کسی رشتہ دار کے لیے کدورت نہ ہو، جن کے گھر ہم سالوں سے نہیں گئے یا جن سے ہماری بول چال بند ہے، ہم ان کے گھر جا کے انہیں سلام کریں اور صرف اللہ کے رسول کا واسطہ دیکھیں کہ آج حضور کی پیدائش کے دن ہے اور اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو معاف کر۔ اپنی بیویوں سے بہتر رویہ، اپنی بیٹیوں کا حق، اپنی بہنوں کا حق، وہ اپنے پڑوسیوں کا حق، اپنے جو ملک والے ہیں ان کا حق۔ آپ یقین کرو، مجھے پتہ ہے سازشیں ہوتی ہیں، سازشیں اللہ کو بھی پتہ ہے، لیکن سب نے انڈیویجول حساب دینا ہے، اللہ کو الگ الگ کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں اللہ کو اپنا حساب دینا ہے، نہ کہ اپنے ان لوگوں کا جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بہتر رویہ رکھیں۔ اپنے پڑوسیوں کی اذیتیں برداشت کرنا بھی سنت ہے، حدیث بتا رہا میں آپ کو۔ تو اس لیے جتنا آپ برداشت کرو گے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے 4-6 پڑوسیوں سے پوچھ کے تو دیکھو کہ آپ کیسے ہو، آپ کو اپنے کریکٹر کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ بھی میں نبی کی سنت بتا رہا ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تو کیسا ہے، تو اپنے پڑوسی سے پوچھ۔ کل کو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والے، آپ کے پڑوسی یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوا چلا گیا، بلکہ یہ کہیں کہ اچھا آدمی تھا چلا گیا۔ اب دیکھ لیں اپنے کریکٹر میں، اگر واقعی لوگوں کو افسوس ہوگا آپ کے جانے کا، آپ کیا دے کے جا رہے ہیں معاشرے کو اور سماج کو، اور اس کو کیسی اولاد آپ دے کے جا رہے ہیں۔ آپ کا درود آپ کے رسول پہ آپ کے باپوں کے، آپ کی ماؤں کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے تمام اعمال پورے اس میں سوسائٹی میں آپ کے ماں باپ کے نام کے حوالے سے، آپ کے ماں باپ آپ کو جنم دیتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اس کے نام کے حوالے سے پہچانے جائیں۔ اب آپ کہیں جاتے ہوئے ہوں گے تو یہ جو کہے گا فلاں کا بیٹا جا رہا، کتنا بڑھیا لڑکا ہے، کیا تربیت کی۔ اور اگر وہیں آپ کے اندر گناہ ہوں گے تو یہ کہیں گے یہ والا یہ تربیت۔ تو آپ اپنے ماں باپ کو کہلواتے ہیں اس معاملے میں۔ تو اس لیے آپ کے ماں باپ کو نام ہونا چاہیے ان کا کہ واقعی کیا اولاد کی تربیت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے آج ایک تحفہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو حضور کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں جو حضور کے کریکٹر سے میل کھاتی ہیں، بہت ساری حدیثیں گھڑی ہوئی بھی ہیں، جھوٹی بھی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر اگر آپ پڑھ لو گے، اور رحیق المختوم ایک کر کے کتاب آئی ہے ہندی اور اردو میں سیرت کی، وہ آپ منگا لو، 200-300 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ آپ بہت آسان زبان میں آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ یقین کریں اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ میرے اندر تو بہت تبدیلی اس کتاب کے بعد آئی، حالانکہ ابھی بہت گناہ ہے لیکن تبدیلی آئے گی آپ کے اندر انشاءاللہ۔ جگہ جگہ ملتی ہے، آن لائن بھی ملتی ہے۔ سیرت جب آپ کی پڑھی ہوئی ہوگی تو نبی کا رویہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اور اس رویے کے حساب سے جب آپ کی زندگی گزرے گی تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ جو نبی کے راستے پہ زندگی گزارتے ہیں اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور اپنے آپ کو جوڑ دیا ایک حساب سے۔ سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت آپ پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی نبی پہ درود و سلام بھیجو، جو اپنی سنت ہے وہ ہمیں دے دی۔ آپ آج سے اپنے درود کا معمول طے کر لیں کہ میں نے ہر حال میں اتنا درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا ہے، کیونکہ ان کا سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے۔ تو
تو جب آپ حضور پہ درود بھیجتے ہی رہیں گے آپ یقین کریں آپ کو اپنی زندگی میں جواب آ جائے. میں بہت حق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا آپ کو. اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینا شروع کر دیا نا درود کا، آپ کی اپنی زندگیوں میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ. اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ آپ بار بار اپنے رشتہ داروں یا اپنے پڑوسیوں کو جب آپ تحفے یا سالن یا کوئی بھی چیز بھیجتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی طرف سے آپ کو پلٹ کے تحفے آنے لگیں گے کچھ دنوں بعد. آپ کر کے دیکھ لینا چاہیں. اور یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی چیز آتی تھی پڑوس سے تو نبی کبھی خالی برتن نہیں بھیجتے تھے بلکہ کچھ نہ کچھ اس میں رکھ کے بھیجتے تھے. تو ایک یہی چھوٹی سی سنت آپ اسی نیت سے شروع کر دیں کہ نبی کی سنت ہے. آپ چاہے 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ ہی رکھ کے بھیجنا شروع کر دیں. دوسری بڑی سنت اپنی بیویوں کی محبت، یہ سوچ کے کہ ہمیں حرام سے بچاتی ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہم کہاں منہ مار کے چلیں. یہ ہمیں بچوں سے نوازتی ہیں. ہمیں باپ بننا ہے شرف انہی کے ذریعے حاصل ہوا. 9 مہینے کسی بوجھ کو پیٹ میں رکھنا آسان نہیں ہوتا، بڑی حالت ہوتی ہے. آپ نے اپنی بیویوں کو دیکھا ہوگا جو شادی شدہ ہیں کس طرح سے آپ کا گھر چلاتی ہیں. تو ان کا احسان مند ہونا، ان کا تھینکفل ہونا، ان کی کمیوں کو نظر انداز کرنا، ان کی کمیوں کی بجائے ان کی خوبیوں پہ نظر رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آپ کے اندر بڑی زبردست تبدیلی آئے گی. اور اس کے بعد آخر میں آپ کو کہوں کہ اللہ، اس کے رسول اور اپنے ماں باپ، مرد کے لیے سب سے زیادہ اللہ رسول کے بعد اس کے ماں باپ، اپنے ماں باپ کا بہت احسان مانا کریں. سختی بھی ہو، حالانکہ تھوڑی سی ایجوکیشن ان کی کم ہوتی ہے، ہم زیادہ پڑھ لکھے ہیں، لیکن انہی جاہلوں نے ہمیں پڑھایا، اپنے آپ کو جاہل رکھ کے ہمیں پڑھا دیا مزدوری کر کے. تو آپ کبھی انہیں حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار نہ سمجھیں. تیسرے جو میں آپ کو بتا چکا، اپنی اولاد، اس کی تربیت. آپ معاشرے کو ایسی اولاد دے کے جائیں کہ لوگ مثال دیں کہ یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کی تربیت ہے. بیویوں کی محبت سب سے زیادہ اس لیے کہ اللہ، اس کے رسول، اپنے ماں باپ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق جو بیان ہوئے ہیں حدیثوں میں بیویوں کے حق. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں میں نے سیرت کی آپ کے سامنے پیش کی. اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنایا، اور اس میں کوئی خیر کے جتنے پہلو ہوں وہ آپ لوگوں کے دل میں، آپ کے کرداروں میں آ جائیں. کوئی شر کا پہلو ہو تو وہ ہم سب کے دلوں سے اللہ پاک بھلا دے.